طریقے کی آپ پیروی کریں. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک پیٹرن، ایک نمونہ ہمارے سامنے ہو کسی بھی کام کا، آپ ٹیوٹوریلز لیتے ہوں گے، تو جب ایک انسان کسی کام کو ہوتا دیکھ لیتا ہے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے. زندگی میں جتنے کرنے والے کام ہیں، جب ہم اپنے ہیروز میں، جب ہم کامیاب انسانوں میں، جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہم وہ کام دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے. ہم ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی زندگی کی ایفرٹس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ڈیسیژن کر لیتا ہے کہ ہاں، میں نے بھی ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. یہ کورس اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا گیا کہ ہم اپنے ہیروز کی، ماڈل پرسنالٹیز کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن لینے کے قابل ہو سکیں، اپنے لیے گول سیٹ کر سکیں، اور ہمیں عملی طور پر اس نمونے میں ڈھلنا ممکن نظر آنے لگے. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نمونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کا نمونہ. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزارو، تو آپ کے سامنے ہم نے رول ماڈل رکھ دیا. آپ اس رول ماڈل کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہو. آپ اپنی حیات میں دیکھتے ہیں ایسے بہت سے اعمال جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے ممکن نہیں ہو پاتے. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کیسے ان کو اپنا لیں، کس طرح سے اپنی حیات میں تبدیلی لے آئیں. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی کے لیے ہیروز بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی قوم کے ہیروز جو ہیں وہ دراصل کسی قوم کی سمت کو متعین کرتے ہیں. اسی لیے ہر قوم اپنے ہیروز کی زندگیوں کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے. اس تبدیلی کے لیے اپنے ہیروز کی زندگیاں پڑھنی پڑتی ہیں. میں ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوں جس قوم سے اس کے ہیروز چھین لیے گئے. کیا ایسی قوم جنہیں کارٹونز میں مشغول کر کے انہیں ایسے کاموں میں مصروف کر دیا گیا، انہیں ایسی ذہنی مشغولیت دے دی گئی جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی دنیا کے خواب میں رہتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. منتشر ذہن، فکشن، ایسی چیزیں جس کا انسانی کردار پہ برا اثر پڑے. اور آج سے 20 برس پہلے جو ریسرچز امریکہ میں کی گئیں، ان ریسرچز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایگریشن 20 ایئرز اگو کارٹونز کی وجہ سے امریکی نسل کے اندر کتنا ایگریشن بڑھا. ظاہر ہے جب آپ مار دھاڑ اور ڈسٹرکشن دکھاؤ گے تو ڈسٹرکٹیو پرسنالٹیز بھی وجود میں آئیں گی نا. اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تاریخ میں وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزاری
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ایسی برکت دی. اللہ کے حبیب بھی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا، اللہ رحمتیں نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. جس طرح آپ نے رحمتیں، نعمتیں، بلیسنگ نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. آئیڈیلائز کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ جب درود پڑھتے ہیں تو آپ ایوری ٹائم آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان الفاظ کو دہراتے ہیں. آئیڈیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نمونہ بنا دیا. اللہ برکتیں نازل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. تو اگر آپ، میں یہ سمجھتی ہوں اس کورس کا آغاز، پہلی بات جو اس کورس کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیں وہ درود ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیلائز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوکس کا پتہ چلتا ہے. آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت رہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مشابہت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کردار کے اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت، ان کے طریقے کو صبح و شام بھی یاد کرتے تھے. آپ میں سے کوئی مجھے صبح کی دعا میں سے دعا سنائے گا کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ آپ بھی ہر صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ جی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کی ہے ملت ابراہیم پر. سبحان اللہ. آپ امیجن کر سکتے ہیں. میں اس کورس کے حوالے سے پہلی بات آپ کے ذہن میں رکھ رہی ہوں، رحمت، برکت، ملت ابراہیم. یہ رسول اللہ کا فوکس ہے. اب مجھے آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنی چینجز آئیں، آپ کے سفر کا آغاز، نبوی سفر کا آغاز ہیرا سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 22-23 برس جو نبوی زندگی گزاری، اس زندگی میں رحمت، برکت، ملت ابراہیم، یہ ایک ٹرائنگل ہے. چاہیے کیا زندگی میں؟ اللہ کی رحمت. چاہیے کیا؟ برکت. کیسے ملے گی؟ ملت ابراہیم پہ چل کے. پھر ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اگلا سوال ذہن میں یہی آتا. انہوں نے زندگی میں کیا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 30 بڑی آزمائشیں آئیں اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو انسان یہ سوچتا ہے وفا کا حق
ادا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں بھی تو وفادار بننا چاہتی ہوں. اس لائلٹی کے لیے اللہ پاک نے مثال بنا دیا. ان کی زندگی کیسے گزری، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کیسے گھرانے میں آنکھ کھولی، ان کو کیسا ماحول ملا، اس ماحول میں کہاں سے ان کے ذہن نے پلٹا کھایا، کیسے وہ توحید پر آئے، کیسے انہوں نے بت توڑے، کیسے قوم مخالف ہوئی، کیسے انہیں آگ میں جلانے کے لیے باپ بھی ساتھ شامل ہو گیا، کیسے آگ گل و گلزار ہو گئی، کیسے ہجرت ہوئی، کیسے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپے میں اولاد ملی، کیسے حکم ہوا اور بیاب و گیاہ وادی میں اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اور نوجوان بیوی کو تنہا چھوڑ آئے. اور وہ بیوی کیسی تھی؟ مکہ کی چٹانیں، مکہ کے جو پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو کیسے گواہ بنا دیا. سارے پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا عورت سب کے دلوں میں ہے. برکت، رحمت ہے، برکت ہے. کیا صدا تھی جو سب کے دلوں میں پہنچا دی گئی. لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. کس بات پر؟ فیسلٹیز پر. بہت مال تھا، شوہر کی محبت تھی، اطمینان سے رہتے تھے، کھانے پینے کو رزق وافر تھا. کس بات پہ انہوں نے کہا؟ شوہر سے جدائی پر، تنہا رہنے پر، جہاں کوئی جاندار نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کے انتظامات نہیں، کوئی سایہ دیوار بھی نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی وحشی جنگلی جانور، کوئی پرندہ بھی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے. وہاں ایک عورت کا یقین اور توکل پہاڑوں سے بھی بلند ہے. لا یضیعن اللہ ابدا. آپ لکھ لیں، بول لیں، دوہرا لیں. قیمت وہ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے اس کی ویلیو ہو سکتی ہے؟ اپنے مقام پر سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے. جو الفاظ سیدہ ہاجرہ کی زبان سے نکلیں، ان الفاظ میں اتنا اثر کیسے آیا؟ آج جو وہ الفاظ سنتا ہے حیران و ششدر رہ جاتا ہے. کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان ایسا توکل بھی کر سکتا ہے کسی سہارے کے بغیر، شوہر کے تنہا چھوڑنے پر، کسی قسم کے فیسلٹی کے بغیر، کس اعتماد پر؟ یہ اعتماد مثال ہے ساری دنیا کے لیے، ساری تاریخ کے مردوں، ساری تاریخ کی خواتین کے لیے. ایسا توکل کہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری اپنی کتاب حظ الحبیب